اچھا جی، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنا مختصر تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرا نام عبد الماجد اور دارالعلوم کراچی سے 2008 میں فراغت ہوئی تھی، اور اس کے بعد 2 سال تقریباً اپنے گاؤں کے مدرسے کے اندر کوئی تدریس وغیرہ کی، اور اس کے بعد 2013 سے غالباً جامعہ اشرفیہ کا جو مفتی آن لائن شعبہ ہے تو یہاں پر خدمت کرنے کا موقع ملا۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ کے یہ گروپ وغیرہ ہیں، بنات کے اور بنین کے بھی، تو 3 گروپ ہیں بنات کے اور 3 گروپ ہیں بنین کے، دارالفتاح کے نام سے، دارالفتاح برائے خواتین۔ تو وہ گروپ بھی میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر بھی میں ہوتا ہوں اور باقی دوسرے حضرات بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے سال طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہشتی زیور کا سبق دیا تھا، اور اس سال اور تفسیر بھی تھا۔ اس سال بھی میں نے کہا کہ تفسیر دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بہشتی زیور ہی پڑھا دیں، تو وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بہشتی زیور میں ہمارا سب سے پہلا سبق جو ہمارا نصاب ہے تو وہ بیوع سے ہے، تجارت کے بیان، تجارت کا بیان، خرید و فروخت کے احکامات۔ دیکھیں، ہمارے اکثر جو ہے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، تو وہ ایک عبادت، ہم اس کو تصور کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بغیر، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی آدمی آفس جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کوئی آدمی اگر ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، رکشہ چلاتا ہے، تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی دنیا کر رہا ہے، یہ آدمی دین کا کام نہیں کر رہا۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے رسول کے طریقے پر وہ اپنی زندگی اگر گزارتا ہے تو وہ دین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی آفس جا رہا ہے تو وہ بھی دین کا کام ہے۔ کوئی آدمی اپنی دکان کھول رہا ہے، ٹھیک ہے، دکان جا رہا ہے، کوئی آدمی ہے رکشہ چلا رہا ہے، کوئی آدمی ہے تو کسی بھی گاڑی کا ڈرائیور ہے یا وہ کسی کا نوکر ہے، تو وہ سب کیا ہے، یہ بھی دین کا ایک کام ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ کوئی آدمی کھیتی باڑی کرنے جا رہا ہے، اس کو بھی اس بات پر اجر ملے گا کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرے۔ حدیث کے اندر ہے کہ التاجر الصدوق صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سچا تاجر جو ایماندار ہو تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دین کا کام ہے، اور اگر آدمی اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے طریقے پر اگر ان معاملات کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری سنائی اللہ کے رسول نے کہ اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس طرح دوسری حدیث کے اندر بھی ہے کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى، کہ تجار کا حشر قیامت کے دن فجار لوگوں کے ساتھ ہوگا، الا یہ کہ کوئی آدمی تقوی اختیار کرے، نیکی کرے، سچ بولے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ تو دونوں قسم کی احادیثیں ہیں، خوشخبری کی حدیث بھی ہے اور وعیدات کی احادیثیں بھی ہیں۔ تو اگر وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر اس کو چلاتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جھوٹ سے کام لیتا ہے، دھوکے سے کام لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، ٹھیک ہے، کہ ان کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا۔
تو دونوں احادیث بظاہر اگر غور سے دیکھا جائے تو متضاد نہیں ہے، کہ ایک جگہ پر فرمایا کہ ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، دوسری جگہ پر فرمایا ان کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا۔ تو الفاظ کو بھی اگر دیکھا جائے تو الفاظ سے بھی سمجھ آتا ہے کہ دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر ہی اس کو بتا دیا، شرائط بتا دی کہ جو آدمی سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اگر تجارت کرے گا تو وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو آدمی جھوٹ اور فریب کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس کو فاسق اور فاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس کیا ہے، زاویہ نگاہ کو بدلنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے استاد جی تقی عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ دین زاویہ نگاہ کے بدل، اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے اس میں بھی اگر یہ نیت کر لے کہ بھائی میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ جسم کو تقویت ملے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آدمی آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہے، سیر سپاٹی کے لیے جا رہا ہے، اس میں بھی یہ نیت کرے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کی زمین دیکھ لیں گے، تو اگرچہ آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہے لیکن یہ بھی عبادت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے لیکن اگرچہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، جیسے کہ اگر مسجد آ رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اذان دینے کے لیے، اذان یار آج کوئی اور نہیں یار، لوگوں کو میری اذان بڑی اچھی لگتی ہے، لوگوں کو میری آواز بڑی اچھی لگتی ہے، تو یہ اگرچہ اذان دے رہا ہے، اور مؤذن کے بارے میں تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو تمام جماعت والوں کی نماز کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی اذان دیتا ہے تو جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر سب کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن یہ مؤذن جو صرف اپنی خوش الہانی کے لیے نماز پڑھتا ہے اور یہ کہ بھائی لوگوں کو میری اذان اچھی لگتی ہے اس لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اس کے بارے میں کوئی اجر نہیں ملے گا، الٹا وعید ہے۔ جہاد کتنا بڑا کام ہے، ٹھیک ہے۔ دین اعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ بنایا، تو اگر کوئی آدمی جہاد ہی اس لیے کر رہا ہے کہ میری بہادری کی لوگ تعریف کریں، تو اب دیکھو ہے تو جہاد، لیکن چونکہ زاویہ نگاہ بدل گیا، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر دین کی طرف، دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف چلا گیا، اپنی جو تو اپنی بہادری کی طرف چلا گیا، تو یہ کیا ہے، یہ جہاد آدمی کو جہنم تک پہنچائے گا، آدمی کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کرے گا۔ تو دین کسے کہتے ہیں؟ زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام۔ تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو یہ کیا، یہ تجارت بھی عبادت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ نہا رہے تھے، تو نہاتے ہوئے آسمان سے تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی، سونے کی تتلیاں، تو انہوں نے فوراً جو ہے تو اپنے نہانے کو ترک کیا اور تتلیاں پکڑنے لگے، تتلیوں کو جمع کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب تمہارے اوپر میں نے پہلے بھی بہت ساری نعمتیں کی ہیں، تمہاری تمام ضرورتوں کا میں نے انتظام کیا ہے، تو پھر اتنا حرص کیوں کر رہے ہو کہ جو ہے تو سونے کی تتلیوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو اور اس کو جمع کر رہے ہو۔ تو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی میری اوپر نعمتیں ہوں تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ میں بے نیازی کا اظہار کروں، میں اپنے آپ کو آپ کی فضل سے بے نیاز کروں، یہ جو ہے تو یہ کیا ہے، اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ نہیں کہ میں سونا چاندی کی طرف بھاگ رہا ہوں، بلکہ کیا ہے، میں تو آپ کے فضل کی طرف بھاگ رہا ہوں جو آپ نے میری اوپر فضل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو سونے کی تتلیاں جمع کر رہا تھا، لیکن نگاہ کس طرف چلی گئی کہ اللہ کے فضل کو جمع کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ مل رہا ہے تو اس کو جمع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہے زاویہ نگاہ، یہ کیا ہے، زاویہ نگاہ۔ نگاہ کس طرف چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئی۔ اور یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں تو یہ اہل اللہ کی مجلس کو اختیار کرنے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، انسان کے دل کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ تو اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے، تب جا کے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تب جا کے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ تو صرف پڑھنے پڑھانے سے یہ نہیں ہوتا کہ بس آدمی صرف جو ہے تو چلو دراسات دنیا کا تو کورس کر لیا یا درس نظامی کا مکمل کورس کر لیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور اب ہمیں علم حاصل ہو، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوتا۔ صرف کتابیں پڑھنے سے آدمی کو تقوی حاصل نہیں ہوتا، جیسے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ کیا ہے کہ ایک متقی انسان اور ایک اللہ والے کا جب تک تعلق نہ ہو، اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک آدمی کیا ہے، صحیح راستے پر نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین صرف اس بات کے اندر نہیں رکھا کہ آدمی جو ہے تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، بلکہ نماز کے بعد بلکہ تجارت کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی دین ہے۔ اگر آدمی اس کو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کہا جاتا ہے دنیا کی نعمتوں کو۔ دیکھیں آدمی مسجد میں جاتا ہے نا تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت کا۔ جب مسجد سے نکلتا ہے تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ہمارا استاد یہ تقی عثمانی صاحب اس میں فرماتے تھے کہ اگر کسی بندے کے حق میں یہ دو دعائیں قبول ہو جائیں تو اس آدمی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دو دعائیں قبول ہو جائیں تو اس وقت اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہہ رہے دیکھیں، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کون سی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رحم کا سوال کرتے ہیں، رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہا جاتا ہے اخروی نعمتوں کو۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بخش دے، ٹھیک ہے، خاتمہ بالایمان فرما، تو آخرت کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ فضل کہا جاتا ہے دنیا کی نعمتوں کو۔ تو اگر کسی آدمی کے حق میں صرف یہ دو دعائیں ہی قبول ہو جائیں کہ مسجد میں آدمی جا رہا ہے اور مسجد سے نکل رہا ہے، یہ دو دعائیں قبول ہو جائے تو اس آدمی کا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں مل گئی، دنیا کی نعمتیں مل گئی، آدمی کو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ہو جائے تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ فضل تلاش کرو لیکن یہ کہ تمہیں مال کمانا، تمہیں تجارت کرنا یا تمہارے بچے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہ نہ کہ تم اگر دکان کے اندر بیٹھے ہو یا آفس میں بیٹھے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور پھر اس وقت جو ہے تو تم نماز چھوڑ دو۔ جیسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کمپنی سے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو کیا جمعے کی نماز ترک کرنا جائز ہے؟ تم جمعے کی نماز چھوڑ رہے ہو، تم کمپنی کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ جب جس کمپنی کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی ہی اجازت نہیں مل رہی تو اس کمپنی کے اندر نوکری کرنے کے بجائے اس کی کہ تم نماز چھوڑو، تم اس کمپنی کو ہی چھوڑ دو۔ ایسی کمپنی کے اندر کہاں خیر پھیلے گا جہاں پر نماز پڑھنے کے اوپر ہی پابندی ہو، ٹھیک ہے۔ تو تجارت کرنے کی بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے فقہ کی ہر کتاب کے اندر، ٹھیک ہے، جو مکمل کتاب ہوتی ہے، ہر کتاب کے اندر تجارت کے احکامات کو ذکر کیا جاتا ہے، تجارت کے اصولوں کو ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تجارت کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجارت کے اندر آدمی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو بیچتے وقت بھی نرمی اختیار کرے، خریدتے وقت بھی نرمی اختیار کرے، اور اگر تجارت کا قرضہ ہو تو قرضہ ادا کرتے وقت بھی یا وصول کرتے وقت بھی نرمی اختیار کرے، زیادہ جھگڑا نہ کرے قرضہ بے و شراء کرتے وقت، ٹھیک ہے، زیادہ جھگڑا وغیرہ نہ کرے، کیونکہ جھگڑے وغیرہ کرنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
جیسے کہ دکاندار کے پاس چلے گئے یہ چیز کتنی کی ہے، اتنے کی ہے، دکاندار سے جھگڑا شروع کر دیا، یہ تو اتنے کی نہیں ہے، اتنے کی ملتی ہے، وہاں پر اتنا کی ہے، آپ مجھے اتنا کے دے رہے ہیں. خاص کر عورتیں اکثر جھگڑا کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مجبور کر دیتی ہیں بندے کو کہ بھائی اب. اور استاد جی نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر دکاندار سے زبردستی کوئی چیز کم کرائی جائے، اس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. کہ جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو مجبور کر دیتی ہیں کہ بھائی اب ہمارے پاس اور نہیں اور تو یہ لازمی دے دو ہمیں، اور اس کو شور شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، استاد جی فرماتے ہیں یہ میں اس کو یہ جائز نہیں سمجھتا. طبی نفس کے بغیر ہے نا. ٹھیک ہے، دکاندار کا دل نہیں ہوتا لیکن مجبوراً جان چھڑانے کے لیے جو ہے تو اس کو یہ چیز دے دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جو کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت یا قرض ادا کرتے وقت نرمی اختیار کرے. کیا کرے؟ نرمی اختیار کرے، زیادہ بحث و مباحثہ نہ کرے اس کے ساتھ. وہ الگ بات ہے، بھاؤ تاؤ کرنا ٹھیک ہے، وہ جائز ہے. بھاؤ تاؤ کرنا وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ بھائی یہ زیادہ دے رہا ہے تو آدمی اس کو ایک دفعہ ڈیمانڈ کر لے، بھائی آپ اگر اتنی کے دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ انکار کرے تو پھر اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، اتنا مجبور کر دینا کہ وہ بندہ مجبوراً ہی وہ چیز دے دے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو وہاں پر یہ جو ریڑھی والے ہوتے ہیں تو ان سے میں نے پتہ نہیں کوئی بادام وغیرہ یا کوئی اور چیز میں نے ان سے کوئی ریٹ کا کہا تو انہوں نے ایک ریٹ بتایا، تو میں نے کوئی 10-20 روپے میں نے اس سے کم کرنے کا کہا. تو میرا خیال ہے اس نے کم کر کے تو دے دیے، لیکن جب میں آیا تو مجھے دوست نے کہا یار دیکھو یہ جو ریڑھی والے ہیں نا ان سے پیسے کم نہ کرایا کرو. کہہ رہا تمہارا 10-20 روپے میں کیا ہو گیا، تم کوئی امیر تو نہیں بنے، لیکن تم سے زیادہ وہ زیادہ محتاج ہے. جو ریڑھی والے ہوتے ہیں یا جو ہے تو جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بحث و مباحثہ کرنے کا کیا بات، ان کی کوئی اتنی بڑی تجارت تھوڑی ہوتی ہے کہ تم ان سے بھی 10-20 روپے کم کرا دو. میں نے کہا یار یہ بات تو تم نے بڑی زبردست کہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آدمی جو ہے تو کوئی بڑی چیز جو ہے تو وہ خرید رہا ہے اور اس کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے تو چلو اس کے ساتھ تو کم کرنی. کوئی گاڑی خرید رہا ہے تو اس کو کہے چلو 50,000 کم کر دو، 10,000 اس کے ساتھ وہ تو بات بنتی ہے. لیکن ایک چیز تم لے ہی رہے ہو کتنی کی ہے بھائی 70 روپے کی، تم مجھے 50 کی دے دو، یہ جو ہے تو کم کرنا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں بیٹھتی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ تم اس کو یار میرے پاس 50 روپے ہیں 20 کھلے نہیں ہیں تو اگر آپ اس میں دے سکتے ہو کیونکہ وہ دوسرا 1000 روپے کا وہ تو الگ بات ہے نا. لیکن یہ کہ آپ کے پاس ہیں کھلے ہیں اور پھر بھی اس کو کہہ رہے ہو کہ مجھے 20 میں دے دو، یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ حرام ہے یا یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے ایک جو ہوتا ہے نا مروت کی بات کہہ دیں اس کو، اس اعتبار سے تو یہ کیا ہے مروت کی بات اس اعتبار سے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو پورے پیسے دینے چاہیے. وہ بات بڑی اچھی لگی ان کی. خیر، تو تجارت کے اندر یہ ہے کہ نرمی سے آدمی کام کرے، نرمی اختیار کرے اور دھوکہ نہ دے کسی کو. ٹھیک ہے، دھوکہ نہ دے. آج کل تجارت کے اندر اکثر دھوکہ ہوتا ہے. میں تو آن لائن چیزیں اکثر خریدتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پشاور سے میں نے ایک چیز منگوائی تو منگوانے کے بعد عجیب کہ اس کو میں نے فون کیا، اس سے میں نے چیز منگوائی اور پھر میں نے وہ جو دیکھا تو جو اس نے جو میرے ساتھ جس چیز کی ڈیلنگ کی تھی وہ مجھے نہیں پہنچائی. پیسے انہوں نے ایڈوانس، ظاہر سی بات ہے جو آن لائن چیزیں منگواتے ہیں وہ پیسے ایڈوانس ہی دیتے ہیں، یہ اصول ہے اور کا. تو انہوں نے پیسے مجھ سے، میں نے اس کو پورے بھیج دیے، لیکن جو جس کا وعدہ ہوا تھا نا وہ مجھے نہیں بھیجا اس نے. پھر میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ تو آپ نے یہ چیز مجھے نہیں بھیجی. 2 دفعہ اس نے بات کی لیکن پھر اس نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا. اب کیا ہوگا کہ مطلب یہ کہ 1,000-2,000 روپے کے لیے اتنا جھوٹ بول دینا. ٹھیک ہے، فیصل آباد سے میں نے ایک دفعہ کپڑا منگوایا تو اس میں بھی اس نے میرے ساتھ یہی کیا. خیر اچھے بھی ہیں آن لائن، اکثر میں نے چیزیں خریدی ہیں، یہ نہیں کہ بس ساری اس طرح کرتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے تو غلطی ہوتی ہے خاص. لیکن یہ غیر مسلم ہے نا، یہ اس میں یہ اس طرح نہیں کرتے.
ہمارے استاد جی مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ہمیں ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا، کہہ رہے کہ ایک سکھ، اب کوئی بار ملک گئے تھے، وہ ملک کا نام میں بھول گیا، کہ وہاں پر ہم گئے تھے تو ایک سکھ کو کسی نے بلایا اور ہم نے اس کے ساتھ بات کی، ہم نے اس کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا اس کو۔ کلمہ پڑھانے کے بعد جو ہے سکھ تھا نا، اس کو ہمارے استاد جی نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو، ابھی جتنے مسلمان ہیں نا ان میں تم سب سے بہتر مسلمان ہو، اس لیے کہ ہر مسلمان کے ذمہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہے، لیکن آپ ایسے مسلمان ہو کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اب ہم تمام مسلمانوں میں سے سب سے بہتر ہو۔ کہہ رہے جب ہم نے ان کو یہ بات کی نا تو وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا اور ہمیں حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ کیا میں مسلمان ہو گیا؟ تو ہاں، استاد جی پریشان ہو گئے، استاد جی نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ ہاں یار پریشان، آپ مسلمان ہو گئے ہو؟ تو کہہ رہے پھر پریشان ہو گئے، پھر وہ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو کہہ رہے ہم بھی پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں آپ مسلمان ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں اسلام قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں بننا چاہتا، میں اسلام قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں بننا چاہتا، اس لیے کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں مختلف ممالک میں نے تجارت کی ہے، اور مجھے جس ملک میں بھی مجھے دھوکہ ملا نا وہ مجھے مسلمان نے دھوکہ دیا۔ جی نے کہا میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب میں کیسے اس کو اسلام میں داخل کروں کہ آپ اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن آپ مسلمان نہیں ہو۔ کہہ رہے میں بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ۔ اچھا ہوا یہ کہ کہہ رہے اس نے ہم سے 2 دن کا ٹائم مانگا، اب 2 دن کے بعد دوبارہ ملاقات کرنی تھی یا کچھ دنوں کے بعد جتنا بھی عرصہ طے ہوا، کہہ رہے پھر دوبارہ ملاقات کرنے سے پہلے وہ سکھ فوت ہو گیا، وہ سکھ فوت ہو گیا اور دوبارہ اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر استاد جی نے کہا امید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہو، لیکن یہ کہ یہ بات بڑی عجیب ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی اسی طرح، ہے بھی اسی طرح کہ اس طرح تجارت کے اندر بہت سارے دھوکے اور فراڈ وغیرہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اصولوں کے بہت پابند ہیں غیر مسلم۔ ہمارے استاد جی تقی عثمانی صاحب نے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک دفعہ لندن گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایئرپورٹ کے اوپر کوئی کتابوں کا ایک بڑا سٹال لگا ہوا تھا، مختلف کتابیں تھیں، تو وہاں پر کوئی کتاب انہوں نے کہا، میں نے وہاں پر کتاب دیکھی اور اس کتاب کی تلاش میں بھی میں تھا، تو میں نے کہا میں یہ کتاب خرید لوں، بڑی کتاب تھی، تقریباً 65 جلدی تھی اس کتاب کی، تو مجھے وہ کتاب اچھی لگی اور مجھے ضرورت بھی تھی، تو میں نے جو شاپ کیپر تھا اس سے میں نے کہا کہ اس نے مجھے دیکھا کہ میں اس کتاب کو بار بار دیکھ رہا ہوں یا اٹھا رہا ہوں مطالعہ کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا آپ کتاب لینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں یہ کتاب لینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ جو کتاب تھی نا، وہ کتاب، اس کے بارے میں کہا کہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے؟ تو حضرت نے کہا ہاں میرے پاس انسائکلوپیڈیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے نا تو پھر ہم آپ کو 50% رعایت کے ساتھ یہ کتاب دیں گے۔ اب وہ کتاب کا نام میں بھول گیا کون سی کتاب تھی، تو استاد جی نے کہا کہ میرے پاس موجود ہے لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میرے پاس انسائکلوپیڈیا موجود ہے، میں نے آپ کو صرف زبانی بتا دیا کہ میرے پاس ہے کتاب۔ تو دکاندار نے کہا چلو بس ثبوت وغیرہ چھوڑ دو، آپ نے کہہ دیا نا کہ آپ کے پاس ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کے پاس وہ ہوگی، آپ کے پاس وہ کتاب موجود ہوگی، بس آپ نے کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ کتاب آپ مجھے کتنی کی دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو 50% کم، 40,000 روپے اس کے بنتے ہیں، 40,000 جو بھی وہ پاکستانی رقم اس کی بنتی تھی۔ تو استاد جی نے کہا اب تو میں جا رہا ہوں لیکن یہ کتاب میرے پاس کیسے آئے گی؟ تو انہوں نے کہا آپ فارم فل کر دیں اور اپنا کریڈٹ کارڈ جو نمبر ہے آپ اس کے اوپر وہ ہمیں دے دیں اور دستخط کر دیں۔
سر کہا میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ مجھ سے اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر مانگ رہا ہے، میں دستخط کروں یا نہ کروں. تو اگر میں نے دستخط کر دیا یہ فوراً جا کے پیسے نکال لے گا. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اس نے تو مجھے یہ بھی کہا نا، میں نے تو اس کو صرف اتنا کہا کہ میرے پاس انسائکلوپیڈیا موجود ہے. تو انہوں نے تو بن دیکھے میرے اوپر اعتماد کر لیا. تو انہوں نے کہا مجھے بھی غیرت آئی، تو میں نے کہا میں کیوں اعتبار نہ کروں، وہ تو غیر مسلم ہے، میں تو مسلم ہوں. تو میں نے دستخط کر دیا، لیکن دل کے اندر خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا کرے گا. اور پھر مجھے یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی یہ کتاب ملتی ہو لیکن اس سے سستی ملتی ہو. تو پھر میں نے اس دکاندار کو کہا کہ اگر مجھے یہ کتاب کسی اور جگہ سے سستی ملے پھر. تو دکاندار نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں اور تو آپ پاکستان جائیں اور ہمیں آپ ایسا کریں کہ فون کر دیجئے گا، تو ہم آپ کا جو ڈیل ہے وہ اس کو ہم وہ کینسل کر دیں گے، اور اگر نہ ہو تو پھر ہم آپ کو کتاب بھیج دیں گے. اور بدھ کا دن بتایا کہ بدھ کو 12 بجے میں آپ کو فون کروں گا، آپ کو ملی یا نہ ملی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب استاد جی نے کہا میں نے ادھر تو کریڈٹ کارڈ نمبر بھی دے دیا، دستخط بھی کر دیا، میں واپس بھی آ گیا. تو واپس آتے ہی میں نے جو ہے تو سب سے پہلے کسی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی صدر، اور وہاں پر جو ہے تو یہ کتاب پوچھو کہ یہ موجود ہے یا نہیں. تو اس بندے کو بھیجا، اس نے گیا اس صدر میں، اس نے تلاش کی، وہ کتاب مل گئی. اور وہاں پر 30,000 کی تھی لندن میں، یہاں پر 40 کی تھی، یہاں پر 30 میں مل گئی. تو سچی نے کہا میں پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ تو یہاں پہ 30 کی مل رہی ہے اور وہاں پر وہ 40 کی مجھے دے رہا تھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں وہ کیا کرے گا. تو کہہ رہے بدھ کے دن فکس 12 بجے مجھے فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ اس طرح آرڈر بک کیا تھا، تو وہ کتاب ہم آپ کو بھیج دیں. تو سچن کہا نہیں. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، اب وہ کتاب نہ بھیجے، وہ کتاب تو یہاں پر مجھے سستی مل رہی ہے، وہ کتاب مجھے سستی. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ کتاب سستی مل رہی تو پھر آپ کا فارم میں پھاڑ رہا ہوں، آپ کو سستی مل گئی، آپ ادھر سے خرید لیں. پھر کہا 4-5 دن بعد اسی آدمی کا خط آیا اور کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو وہ کتاب سستی مل گئی، لیکن مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئندہ بھی تعلق قائم رکھیں گے. یہ ایک غیر مسلم کا تعلق ہے، یہ ایک غیر مسلم تھا. مفتی سیفی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کسی غیر مسلم کو دیکھو نا کہ وہ ابھر رہا ہے، تو غیر مسلم حالانکہ باطل ان الباطل کان باطل تو مٹنے والا ہے، لیکن اگر آپ دیکھو کہ وہ ہے باطل لیکن ابھر رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اس باطل نے کس اصول کا زیادہ ڈنڈی لگتی ہے نا، تو وہ اسی وجہ سے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تجارت کے اندر تو اس کے اندر کسی کو اصول کو دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، زیادہ جو ہے تو کسی کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں، زیادہ کسی کے ساتھ اس طرح چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ اتنی کی دے دو. ٹھیک ہے، یہ کچھ سوال آئے ہیں، ٹائم پورا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز کا کیا ہے تعلق، اصلاحی تعلق. دیکھیں بہتر یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم نہ کیا جائے، بہتر طریقہ یہ ہے مردوں کے ساتھ اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے. بس اصلاحی تعلق قرآن حدیث پڑھے، بزرگوں کے بیانات موجود ہیں، بیانات سنیں، یہ زیادہ بہتر ہے. آن لائن خرید و فروخت جائز ہے، وہ انشاءاللہ ابھی اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی تو آگے کیا لکھا ہے، بس وہ زیادہ رومن میں نہیں پڑھتا، کوشش کریں رومن میں سوال نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ پھر کتاب البیوع سے ہم کل شروع کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.